अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और दिन चढ़ते ही बहुत बड़ी खबर जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मैदान के अंदर आ गए। ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी मैंने आपके सामने रखनी है कि आपको याद होगा कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर बैठ कर के जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, और वहाँ जिस तरह करारदादें मंजूर हुई, जिस तरह वहाँ से स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठी, अब वहाँ से जो है वो बिलाकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों की जो मेहनत है वो रंग ले आई है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ लोगों की टांगे कांपना शुरू हो गई है कि जनाब अब हमारा बनेगा क्या, और जनाब अब हमें खुद अडाला जेल का दरवाज़ा जो है वो खोलना पड़ेगा जाकर के। आखिर ये क्या मामला, किस तरह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप मैदान के अंदर आ गए हैं, और किस तरह आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मैदान में आने के लिए ऐलान किया है। दूसरी जानब इमरान खान से आपको पता है कि कल कुछ मुलाकातें हुई हैं, और इमरान खान ने बड़ा अहम पैगाम, यानी कि इमरान खान ने भी ऐलान जंग कर दिया है। इमरान खान साहब ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि 14 दिसंबर वाली क्या खबर है, 12 दिसंबर वाली क्या खबर है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग अहम कुछ डेवलपमेंट्स है जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना ताकि बर वक्त आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बल्कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, उनके लिए दिल से मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको शाद आबाद रखे, आप सबके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे, और आप सबको जो है वो सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। बहुत से लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कंटेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की बहुत मोहब्बत है। ख़बर की तरफ चलते हैं कि जनाब आखिर क्या मामला है इमरान खान साहब की रिहाई वाला। अब ये कोई हवा में छोड़ी हुई बात नहीं है, या मैं बिल्कुल ही जो है वो हो कि जनाब किसी आम बंदे ने कोई बात की और जो मैं आपके सामने आके बैठ गया हूँ। ये सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब ने क्लेम किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, जो मैं आपके सामने खबर रखने जा रहा हूँ। और नुसरत जावेद साहब नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ करके हवा में, आपको पता है कि बात नहीं कर सकते, और उनकी जितनी भी ऑलमोस्ट पहले खबरें आई हैं वो सच होती हैं, यानी कि हवा में खबर वो देते नहीं। अब उन्होंने ये क्लेम किया था, उन्होंने कहा है कि एक डिप्लोमेट ने, बावसूख डिप्लोमेट ज़राए ने जो है वो उनको ये कंफर्म किया है कि अमेरिका के अंदर जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो करता धरता हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सजाद बरकी साहब, अब उन सजाद बरकी साहब की जो है वो जनाब मुलाकात हो गई है डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने इमरान खान वाले तमाम मामला रख दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ऑलरेडी भी, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ चीज़ों से अवेयर थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो उनको यकीन दहानी करवा दी कि जनाब मैं इस हवाले से ट्वीट भी करूँगा, और इस हवाले से जनाब मैं मुकम्मल सपोर्ट और हमायत करूँगा। और फिर उन्होंने ये कहा, एक तो उन्होंने डिप्लोमेटिक ज़राए ने जो कंफर्म किया नुसरत जावेद साहब को, और फिर नुसरत जावेद साहब ने ये खबर दी कि फिर अब उस सजाद बरकी का पाकिस्तान के अंदर जिन रहनुमाओं के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ राबिता है, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि सजाद बरकी साहब ने हम तक ये इतला पहुंचा दी है कि परेशान नहीं होना, फिक्रमंद नहीं होना, जनाब डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो हमारी बात हो गई है। अब कहने को इसके ऊपर लोग तनकीद भी करेंगे कि जनाब वो एंटी अमेरिका बयानिया किधर गया, और ये और वो सारी चीज़ें, उसके ऊपर आपको पता है कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजाहत भी आई हुई है। और ये एक रियलिटी है कि अमेरिका के साथ एक ताल्लुकात हैं दोस्ताना, और वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, या यूँ कह लें कि सुपर पावर है, और जो एक निज़ाम बना हुआ है दुनिया का, वो असर व रसूख रखता है, वो असर व रसूख रखता है और ठीक ठाक रखता है। आपकी गवर्नमेंट यूँ चेंज करवा देते जैसे पाकिस्तान के अंदर हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर इमरान खान साहब के साथ जो चीज़ें, अब खबर ये है कि वो जनाब राबता हो गया, और इस किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट दाग देंगे, और वो ट्वीट आपके समझते हैं कि वो ऐसी ही होगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करे, एक किसी के हक में बात करे, और जनाब मेरी उसके ऊपर फिर क्या कोई अमल नहीं करेगा। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से खबर जुड़ गई है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप अब क्या ट्वीट करेंगे, क्या ट्वीट दागेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने जनाब ऐलान जंग कर दिया है, और इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो पैगाम जारी किया गया है वो आपके सामने रखता हूँ।
اور پھر وہ 12 دسمبر 14 دسمبر والی جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر کرنے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو اصل کارڈ ہے جو عمران خان نے کہا نا میرے پاس آخری کارڈ ہے، وہ جو حبیب اکرم والی میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ تو وہ بھی ہے، وہ بھی اس میں ہے کیونکہ کئی کارڈز ہیں، لیکن اب جو آخری کارڈ کی عمران خان نے بات کی تھی وہ اس نے شو کروا دی عمران خان نے، کیونکہ بہت بڑا قدم عمران خان اٹھانے جا رہے ہیں۔ ایک جانب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر اس گورنمنٹ کے اوپر، دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ تھک چکی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، حافظ صاحب تھک چکے ہیں، حافظ صاحب کی بس ہو گئی ہے ان نکموں، ان نہلوں، ان کہہ لیں کہ گئے گزرے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے۔ کب تک بندہ کسی گئے گزرے بندے کا، نکمے کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ بالآخر بندہ بول ہی پڑتا ہے یار نکمے جا کے کچھ کر، تیرا کوئی حال نہیں نکمیا، تو تے نکما ہی ہے، بالآخر بندہ اک کے بول ہی پڑتا ہے۔ تو ناظرین کام حافظ صاحب کی بھی اب صحافی یہی خبر دے رہے ہیں کہ بس ہو گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو پیغام جاری کیا ہے وہ سنیں، پھر اس کو انالائز کرتے ہیں، کھول کے بھی رکھوں گا کہ جو اندر کی خبر ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ پلان نہیں ہے، وہ پلان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے، ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنوں پہ گولیاں برسائی گئی ہیں اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا ہے، ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے، ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا اگر ملک اس نہج پر پہنچ گیا۔ یعنی کہ انہوں نے ایک کلیئر سرٹیفکیٹ لے لیا کہ جناب ہم نے جو آئینی اور قانونی راستہ بنتا تھا وہ اپنا کے دیکھ لیا، عدالتوں میں گئے، عدالتوں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اب اٹھا سکے گا جو عمران خان صاحب قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے، اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دیں گے۔ نمبر 1 جو بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، سیاسی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ان کو دعوت دی جائے گی، اور پھر 2 مطالبات رکھے عمران خان صاحب نے 12 دسمبر تک کی جو ہے وہ الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہے کہ 12 دسمبر تک اگر یہ 2 آپ لوگوں نے میرے مطالبات نہ مانے تو پھر 14 دسمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلا جو مطالبہ ہے انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، جتنے بھی یہ ناجائز قیدی پکڑے ہوئے ہیں، پھر 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعہ ہوئے ہیں ان کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یہ 2 مطالبات ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور ان میں عمر ایوب خان ہے، علی امین گنڈا پور ہے، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی، اور سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے گی، یعنی کہ یہ اب مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ۔ اب حکومت مذاکرات کر رہی ہے، یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پریشر ہے۔ پھر ناظرین کا منع اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی، اور اس تحریک کے نتائج کی ذمہ دار پھر حکومت ہوگی، یعنی کہ یہ 12 تاریخ تک کا الٹیمیٹم ہے، اور جناب 13 تاریخ کو شہداء کے حوالے سے ان کو خراج عقیدت اور ان کے یاد میں جو ہے وہ تقریب منعقد ہوگی جس میں اپوزیشن جماعتیں ہوں گی، اور پھر 14 دسمبر کو سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر یعنی کہ ریمیٹنسز کو محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں، اور اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے۔ اب اس سے آگے جو جائیں گے یہ احتشام عباسی صاحب نے خبر دی ہے، وہ جو پلان ہے پورا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق عمران خان بائیکاٹ کا کارڈ کھیلنے والے ہیں، اگلے 2 ماہ کے لیے سب کچھ ساکت کیا جائے گا، یعنی کہ 2 ماہ کے اندر جو ایک تو فوجی پروڈکٹس کا جو ان کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اب جو سول نافرمانی کی تحریک سٹارٹ ہوگی اس کے اندر ناظرین کام اگلے 2 ماہ جو ہے وہ ساکت کا نظام ایک قائم کر دیا جائے گا، بائیکاٹ، بھوک ہڑتال، اس میں کہتے ہیں 7 دنیا بھر میں علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، بجلی، گیس، موبائل ریچارج، ٹیلی فون نیٹ ورک کے بل نہیں جمع کرائے جائیں گے، نہ کوئی ریمیٹنس بھیجے گا، نہ کوئی فالتو چیز خریدے گا، بس ضرورت کی کھانے پینے کی اشیاء وہ بھی فوج برانڈ کے علاوہ ہر جگہ پر احتجاج، بینکوں سے سونا پیسے نکلوا لیے جائیں گے، ڈالر بینکوں کی بجائے کرپٹو کرنسی فوریکس میں لین دین کیا جائے گا، مزید بہت کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پہلا کارڈ ہوگا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب اب ناظرین کام یہ بہت بڑا ایک بھنچال جو ہے وہ آنے والا ہے اس حوالے سے، جو عمران خان صاحب یہ پلان کرنے کا، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ ایک جو پورا نظام ہے وہ ہل کر رہ جائے گا،
اور یہ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کر سکتی ہے. آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جو سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے اندر جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے. اور یہ چیزیں دیکھیں، احتجاج کے لیے نکلنا مشکل ہے، بائیکاٹ کرنا، گھر بیٹھ کے سول نافرمانی کی تحریک چلانا، یعنی کہ گھر بیٹھ کے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا، یہ سول نافرمانی میں آتا ہے. یہ بل وغیرہ جمع نہ کروانے اور ساری چیزیں، یہ بڑا آسان ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب پھر کوئی لوگوں کو سڑکوں کے اوپر نکالنا پڑے گا. یعنی کہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کر کے خاموشی سے بھی احتجاج کر سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی لٹکتی تلوار، پھر عمران خان صاحب کا یہ، اور پھر آگے جنوری میں، کیونکہ یہ ٹائم پاس کرنا ہے انہوں نے. جنوری میں ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ساری انتظامیہ سنبھال لیں گے، یعنی کہ وہ اقتدار کا جو سارا دار و مدار ہے وہ سنبھال لیں گے. تو تب تک جو ہے وہ حکومت کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہو کیا گیا. تو یہ ناظرین کام چیزیں. ایک اور خبر لے لیں، وہ میں زبیر علی خان نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ بھی شاید چینج ہو جائے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کے اوپر عدم اعتماد کے اظہار کر چکے ہیں، اور اس 5 رکنی کمیٹی کے اندر بھی بیرسٹر گوہر نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے خبر یہ دی کہ جناب ذرائع نے بتایا ہے کہ اب جو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر سے اختیار واپس لے لیے گئے ہیں، مذاکراتی کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے. عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، اور مطالبات کی منظوری کے لیے 12 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے، جو میں نے آپ کو خبر دے دی ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ، اور اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ جناب بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا گیا. لیکن اس حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر سے تمام اختیارات وغیرہ واپس لے لی گئے. تو اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، تو عمران خان انہوں نے پھر اس کو کوٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کی بہت تعریف کی، اور کہا کہ انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا. اس کمیٹی کی سربراہی میں چونکہ عمر ایوب کر رہے ہیں، تو چیئرمین بطور رکن تو کمیٹی میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اختیارات واپس لینے کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ خبر تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، پاکستان کی جتنی مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے، اور پاکستان سے جو یہ فسردہ نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ غیبی مدد عطا فرمائے. اور جو اس وقت صرف ایک ادارے کی اس کے اوپر گرفت ہے، اور جو اصل مالک ہیں، اللہ کرے کہ وہ جو طاقت ہے وہ ان میں منتقل ہو جائے. پاکستان زندہ باد.